شادی میں ہر جگہ رب کریم نے حق مہر کے معاملات طے فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شادی ہوئی ہے نا، سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ حضرت صفورہ بنت شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام وقت کے پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام سیدہ صفورہ ہے۔ فقال لأہلہم امکثوا انی آنست نارا، جیسے قرآن میں ہے نا کہ اپنے گھر والوں کا آپ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لاتا ہوں، وہ آگ نہیں تھی، رب کی تجلی تھی، تو حضرت صفورہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا ہے، ایک کرسچن سے ہماری ایک مرتبہ گفتگو ہوئی، تو اس دنوں میں نے تورات، انجیل، اس زمانے کے جو نسخے ان کے پاس ہیں، اب تو تبدیل شدہ ہیں، لیکن وہ گفتگو میں پڑھ کے سمجھانے ہوتے ہیں تو علم مناظرہ میں مجبوری میں پڑھنے پڑتے ہیں۔ میں نے وہاں سے حالات تلاش کیے تھے، وہاں سے ایک دو عنوانات ملے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام غالباً حضرت یوحانز ہے، اور ان کی نانی جان کا نام حضرت یوکابد ہے، اور ایک وہ خاتون جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس کا والد نبی، بیٹا نبی، خامد نبی، بھائی نبی، وہ سیدہ لیہ ہیں۔ حضرت لیہ کی بیٹی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کی، بہن ہے حضرت یوسف علیہ السلام نبی کی، بیوی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نبی کی، اور والدہ ہیں سیدنا ذوالکفل علیہ السلام نبی کی۔ یہ اس زمانے میں ہم نے پڑھا تھا، ایک کرسچن سے وہ باتیں ہوئی تو اللہ نے کرم کیا، میں نے ان سے تورات بھی لی اسی بحث میں، اور انجیل بھی لی اور زبور بھی لی۔ آپ کبھی دارت النعمان ڈی اے خان میرے یہاں آئیے نا، تو میں آپ کو اپنی لائبریری میں قرآن کریم بھی دکھاؤں گا، تورات بھی دکھاؤں گا، انجیل بھی دکھاؤں گا، زبور بھی دکھاؤں گا۔ اگرچہ یہ تبدیل شدہ ان لوگوں نے کر دی ہیں، لیکن جو اصلی اتری تھی اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، میرے پاک پیغمبر صحابہ کرام نے ایمان رکھا ہے پہلی کتابوں پر، قرآن پر اور قیامت پر۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی جو بھی ہے نا حضرت صفورہ سے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، اس کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے، اور قرآن کریم اس کا ذکر بڑی تفصیل سے کرتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، وہاں ایک کنویں پہ لوگوں کے رش کو دیکھا کہ مجمع وہاں ٹھہرا ہے، لوگ بڑے وہاں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اجی کیا مسئلہ ہے؟ تو رش سے تو سمجھ نہ آیا، دو بچیاں ہیں نوجوان، دو شیزہ، وہ اپنی اپنی بکریوں کو پکڑ کے ایک سائڈ پہ ٹھہری ہیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے تمہیں اور ان کو؟ کہا جی پانی پلایا جا رہا ہے، یہ کنواں ہے یا چشمہ ہے جو بھی تھا، اپنے جانوروں کو۔ کہا تم پلاؤ۔ کہا حتیٰ یصدر الرعاء، یہ ہٹ جائیں گے پھر ہم پلائیں گے۔ اتفاق، مجمع نے جاتے ہوئے ان بچیوں کا خیال نہیں کیا جو وقت کے پیغمبر کی بیٹیاں تھیں، اور اتنا بڑا پتھر جو 4 5 10 بندے مل کے ہٹاتے تھے نا اس چشمے سے، وہ اس پہ رکھتے اور گئے پانی اپنا پلا کے، چل میرا بھائی۔ اب یہ تو بہت پریشان ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو کہا وابونا شیخ کبیر، کہ ہمارے والد تو بہت بزرگ ہیں اور ہم بچیاں ہی ہیں، یہ کام کرتی ہیں، آج انہیں ہٹا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے طاقت دی تھی، وقت کے پیغمبر کی طاقت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو نام ہی کافی ہے۔ ایک ہی جھٹکے سے اس پتھر کو ہٹایا اور کہا جی پانی پلا دیجئے۔ انہوں نے پانی پلایا اور یہ بچیاں چلی گئیں، اور انہیں والد کو جا کر جب بتایا نا تو وہ بھی صاحب وحی نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب تورات نبی ہیں، تو کہا جاؤ بلا لاؤ۔ ان میں ایک بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، کہا میرا والد آپ کو بلاتا ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ کہاں جاؤں، اللہ پہ توکل ہے، اللہ پاک میرا اس معاملے میں ٹھیک کریں گا، میں کسی کی مدد کیوں لوں۔ اور پھر خیال آیا کہ جو بلایا جا رہا ہے یہی تو سبب پیدا کیا اللہ نے دنیا میں، تو وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ اب دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حیا، اللہ اکبر۔ بچی کو کہا کہ آپ چلو مجھے راستہ گھر کا دکھاؤ، راہبر آپ ضرور ہو لیکن آپ خاتون ہو، نامحرم ہو، پیچھے چلنا میں آگے چلوں گا، تو اشارے سے دائیں بائیں مجھے بتاتی جانا اور میں چلتا جاؤں گا، تو آگے نہ چلنا۔ تمشی علی استحیاء، قرآن کہتے ہیں وہ خاتون حیا کی ترتیب پر چلتی تھی۔
ہمارے علماء کرام جو پردہ اور حیا اور عزت اور احترام کی بات کرتے ہیں نا کہ خاتون کو مردوں کے رش میں نہیں چلنا چاہیے، خاتون کو حیا کے ساتھ چلنا چاہیے، خاتون کو باپردہ ہو کر چلنا چاہیے، خاتون کو اپنی عزت کا دفاع کرنا چاہیے، خاتون کو ماحول کے ساتھ نہیں بلکہ اسلام کو لے کر چلنا چاہیے، یہ یہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرز پہ ترتیب رکھی ہے۔ اور قرآن نے تمسی الست حیا کی بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، گفتگو ہوئی، ساری بات جب ہو گئی تو انہوں نے فرمایا بس آپ امن میں ہیں، آپ فرعونیوں سے نجات پا کے آ گئے، کوئی نہیں مسئلہ، آپ بے فکر رہیے، آپ میرے پاس یہاں رہیے۔ انی ان کے حق احد ابنتی ہاتین، کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک کی شادی آپ سے کروں گا۔ یہ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، تفصیلی ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا، کہ جی میں نے شادی آپ سے کرنی ہے۔ اب حق مہر، میں نے کہا نا جی حق مہر ہر جگہ طے ہے، حق مہر کیا ہے؟ تو فرمایا حق مہر کی بات ہم طے کرتے ہیں۔ کیا یہ میری بکریاں ہیں، اس کی خدمت آپ کے ذمے ہے۔ کتنا عرصہ؟ کہ جی 8 سال۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 10 سال پورا کر دے تو، یعنی 8 طے ہے، 10 کا اختیار ہے، ایک کمپلسری ہے اور ایک الیکٹیو ہے، آپ کی مرضی ہے وہ کریں یا نہ کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ترتیب پوری کی، ٹھیک ہے، اور آخر میں نکاح ہوا، شادی ہوئی، اپنی بیوی کو لے کر چلے ہیں کہ کوہ طور پہ جا کر اعلان نبوت مل گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا ذکر ہے۔ میری بات کا مطلب جہاں قرآن کریم نے شادی کی بات کی، حق مہر ضرور کی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا